اچھا جی، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آور انکانشیس پروکلیوٹیز، ہماری پروپینسٹیز جو ہیں، جو ہماری نیچرل انکلینیشنز ہیں، جو ہماری نیچرل لمیٹیشنز ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے بھی ایک دو اور بھی یہ لینی ہے، اینڈ ان شاء اللہ ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دیم. مینٹل ماڈلز، مینٹل پیٹرنس کنسٹرکٹ کر لیتے ہیں ظاہر ہے ان ایبسٹریکشنز کی بیسس پہ، اور پھر اس کے اندر کئی دفعہ جب تک ہم کانشیس نہ ہو اس کے پابند ہو جاتے ہیں. We think that this is what the real reality of life is, and that creates some problems. تو آج ہم اس کا آخری ٹاپک جو ہے جی about overcoming our propensity to abstract، اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اس کا ساتواں ٹاپک جو ہے that is جس طرح میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس کی میں if you want a summary of this، یا پچھلے سیشن کی اگر آغاز دیکھ لیں تو یہ ان کی کیٹیگرائزیشن بھی میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ یہ جو کانشیس اویئرنیس ہے یہ کس کیٹیگری کا ہے. یوز نان ایرسٹوٹیلین لاجک، کس طرح سے ہمیں ہماری جو لمیٹیشن ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ وہ کیا ہوتی ہیں، لمیٹیشنس کیا پیدا ہو جاتی ہیں، کس طرح سے اس میں ہیلپ کرتا ہے. ملٹیپل پرسپیکٹیوز اور ایمپتھی اینڈ انڈرسٹینڈنگ کس طرح کرتی ہے. ٹیسٹنگ آف میپس کس طرح کرتا ہے. لینگویج پریسیجن کا تعلق اصل میں اس چیز سے ہے، جس طرح میں نے لاسٹ ٹائم عرض کیا تھا کہ جو کچھ آپ نے سمجھا ہے اس کو اب آپ پریسائسلی بیان کرنا سیکھیں. پریسائسلی بیان کرنا سیکھیں. اکثر اوقات ہمارے بیان کی وجہ سے پرابلم ہو جاتی ہے. یعنی ایک بات تو یہ کہ وی کین نیور، یہ ایک نیچرل لمیٹیشن ہے، وی کین نیور ایکچولی narrate the full thing that we have experienced, read, observed. یہ کبھی کر کے دیکھیے گا. اگر آپ سے یہ کہا جائے مثال کے طور پر کہ وہ جو مووی آپ کو بڑی پسند آئی، وہ جو کتاب آپ کو بڑی اچھی لگی، اس کا ذرا تھوڑی سی پریزنٹیشن کر دیں، تو اس پریزنٹیشن کو اگر آپ اس کتاب سے اخذ کریں گے تو وہ ماخوذ ہوگی. ماخوذ کا مطلب ہے کہ it will be an abstract, right? It cannot be the whole of it. Otherwise, it's not even possible to derive the whole of it. کسی ایکسپیرئنس کو مکمل طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا، مکمل طور پہ نہیں کیا جا سکتا بیان. یہ ہماری لمیٹیشن ہے، اس کو مان لیں. اس کے بعد جب ہم یہ مان لیتے ہیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں. یہ ہے وہ جو ٹاپک چل رہے ہیں، اور اس کا آخری ٹاپک ہے سیلف ریفلیکشن اینڈ سیلف کریکشن. اس سے پہلے کہ میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاؤں، میں آپ کو یہ یاد کرانا چاہوں گا جی کہ آپ میں سے جو لوگ ان سیشنز میں شروع سے شامل رہے ہیں they would be aware of this that میرا جو point of view ہے، the way I look at life and the way I try to help people out، وہ basically یہ ہے کہ the only person that we can change، the only person in a situation when you are interacting with others, when you are interacting with the environment, when you are interacting with circumstances, the only thing that you can change is yourself. آپ اپنے علاوہ کسی اور کو نہ بدل سکتے ہیں. خواہش یہی ہوتی ہے، تکلیف بھی یہی ہو رہی ہوتی ہے کہ دوسرا کیوں نہیں بدل رہا، لیکن ہمارا فوکس دوسرے پر رہتا ہے. اس کو سمجھ لیں، یعنی یہ ہے جو اصل پرابلم ہے. ہمارا مسئلہ اصل میں دوسرا رہتا ہے. We want the other person to change. We want the other person to respond or react in a way that will help us. جب لوگ آج کسی نے مجھے ایک دعا بھیجی کہ پروردگار صرف اتنا مانگتا ہوں تجھ سے کہ مجھے سکون دے دے، باقی ساری زندگی میں سکون دے دے. پروردگار ضرور دے دے جی، سب کو دے دے، لیکن یہ بیسیکلی سکون آپ نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے. کوئی اور چیز اس کو نہیں پیدا کر سکتی آپ کے لیے. Nothing in the environment will change unless we change. We have to start looking at things differently. Self reflection اصل میں اس چیز کا فائدہ دیتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہم نے دیکھی ہیں یہ اصل میں تو اپنے اوپر ہی تبدیلی لانے کی باتیں ہیں، لیکن یہ ان پارٹ ہیں کہ ہمیں اپنی اویئرنیس کو زیادہ کانشیس کرنا چاہیے. ہمیں اپنی لاجک کو ریویو کرنا چاہیے. جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کی کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں، اس میں سے نکل کے we should look at life as shades of grey. And اب جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی اس چیز سے ریلیٹ کرتا ہے. ان کی ساری چیزیں آپ کے عرض کی ہیں، ان کے بارے میں آپ ایک ریفلیکشن شروع کریں کہ میں کر رہا ہوں. آج جو سچویشن جس نے آج آپ کو پریشان کیا، ٹینس کیا، اسٹریس میں ڈالا، وہ سچویشن میں آپ کیا کر سکتے تھے ڈفرینٹلی. What was it that created stress in your mind?
اس چیز کے اوپر غور کرنا شروع کرنا ہے. اور اس چیز کے اوپر غور کرنے کے لیے جو میں پریکٹسز سجیسٹ کر رہا ہوں جی، ان کو ایک ایک کر کے دیکھ لیجیے. سب سے پہلے تو یہ کہ سیلف کریکشن اینڈ سیلف ریفلیکشن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ریکمینڈ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ انگیج ان ریگولر سیلف ریفلیکشن ٹو ایگزامن یور اون بائسز assumptions and limitations in abstracting. یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ جو پرابلمٹک جگہیں ہیں ان کو ڈٹرمن کرنے میں اصل میں آپ کی ایموشنز آپ کے لیے انڈیکیٹر ہیں. whenever you feel stressed, whenever you feel tense, whenever you feel that you feel impatient, whenever there is a negative feeling inside you, تو یہ سمجھ لیں کہ there is something happening which is creating it. یہ وہ موقع ہے کہ جن کے اوپر سیلف ریفلیکٹ کرنا ہے. وہ جو سیلف ریفلیکشن ہے وہ اس چیز ان چیزوں کو انڈیکیٹر بنا لیں کہ آج میں ان جگہوں پہ تھوڑا سا اسٹریس تھا، تھوڑا غصے میں آ گیا تھا، میرے اندر جو فیلنگس تھی وہ انکمفرٹیبل تھیں، میں امپیشنٹ ہو رہا تھا، میں I was getting irritated, I was getting frustrated. یہ جو ساری ایموشنز ہیں ان میں سے کوئی ایک دو چیزیں لے کے ان پر سیلف ریفلیکٹ کرنا ہے. اس موقع پر اپنے بائسز، اپنی ازمپشن، اپنی لمیٹیشنز ان ایبسٹریکٹنگ، ان پر غور کریں. یہ ہے جو ہمارا سیلف ریفلیکشن اور سیلف کریکشن کا موضوع ہے. بی اوپن ٹو فیڈ بیک. یہ بہت فائدہ دے گا آپ کو اپنے ساتھیوں سے جن کے اوپر آپ اعتماد کر سکتے ہیں. who can give you feedback about where you were going wrong or you are going wrong, where you can sort of relieve yourself from these difficult feelings. Following are some practices to improve self-reflection and self-correction. Number one is journaling. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، اس کو میں بہت دفعہ اس کو ذکر کر چکا ہوں. یہاں پر جس چیز کا میں بات کر رہا ہوں اب وہ جتنا بھی اب تک آپ کر چکے ہیں، جتنا بھی اب تک کر چکے ہیں، یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ ریفلیکٹیو جرنلنگ کو ہم نے شروع کیا تھا جی آفٹر آور ٹاپک آن کانورسیشن، ہمیں اچھی کانورسیشن کے لیے کیا گائیڈ لائنس ہیں. اور اس کے بعد میں نے یہ کہا تھا کہ اب اس کے اوپر ریفلیکٹیو جرنلنگ لکھا کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میں کدھر غلط کر رہا ہوں. یہ میں نے سامنے گائیڈ لائنس رکھی ہیں اپنی، میں کن کن کو فالو کرتا ہوں، کن کن کو نہیں کرتا ہوں، کیوں نہیں کر پاتا ہوں. اس میں جو آپ کے لیے جو ہیلپ فل چیزیں ہوں گی وہ یہ ہے کہ کیپ اے جرنل ٹو ریکارڈ your thoughts, because it is your mental patterns, your abstractions of the past, number one, and your thoughts in the moment. جو mental abstractions in the past ہیں وہ اصل میں آپ کی immediately without your knowing it feelings کو generate کر دیں گی. آپ tense ہو جائیں گے، آپ fearful ہو جائیں گے، آپ you can be frustrated, you can feel irritated. یہ سب چیزیں کئی دفعہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کسی کا فون آپ دیکھتے ہیں کہ فون بج رہا ہے اور جب آپ نے چیک کیا کہ کس کا ہے تو اس کو دیکھتے ہی آپ کے اندر اریٹیشن پیدا ہو جاتی ہے. یہ جو اریٹیشن ہے یہ اصل میں آپ کی مینٹل پیٹرن ہے. آپ نے کچھ سوچا نہیں ہے، ابھی کچھ نہیں سوچا، لیکن اگر وہ آپ تھوڑی دیر کے بعد بھی محسوس کریں کہ وہ اریٹیشن برقرار ہے تو اب اصل میں وہ اس فون کے آنے کی وجہ سے نہیں ہے، اب آپ کی سوچ کی وجہ سے ہے. So you are continuing to torture yourself now. So your thoughts, your experiences, کیا وجہ ہے کہ مجھے اس کے اوپر اریٹیشن ہوئی ہے، یہ آپ کے ایکسپیرینسز، پاسٹ ایکسپیرینسز سے ریلیٹ کرتا ہے. اینڈ ریفلیکشن، اس وقت آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیوں سوچ رہے ہیں ایسا، واٹ آر دی abstractions involved, what are the mental patterns involved. Writing down your ideas and feelings can help you identify patterns in your thinking and areas where you might need more attention اپنی امپروومنٹ کے لیے، اپنی کریکشن کے لیے. نیکسٹ از مائنڈفلنس میڈیٹیشن. یہ بھی آپ کو پتا ہے، یہ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، آئی ڈونٹ نیڈ ٹو گو انٹو ڈیٹیل اگین. اتنی بات سمجھ لیں کہ مائنڈفلنس میڈیٹیشن کا مطلب اصل میں اپنی تھوڑی دیر کے لیے دنیا سے تھوڑا سا اپنے آپ کو کاٹ کے اپنے اندر پیدا ہونے والی فیلنگس اور ان کی تھاٹس سے زیادہ اویئر ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. It can help you recognize when you're making assumptions or wild abstractions and allow you to redirect your focus to the present moment. Set aside time for reflection. یہ کوشش کریں اپنی زندگی میں، اور جس طرح سے میں نے ابھی پچھلے دنوں قرآن مجید کی کلاس میں یہ کہا نا کہ آپ نے 15 منٹ اس اسٹڈی کے لیے مختص کرنے ہیں، تو اس اسٹڈی کے لیے بھی 15 منٹ مختص کریں. یہ آپ کا سب سے بڑا ایسٹ ہے جو آپ کے اپنے اندر ہے. ٹھیک ہے نا جی. بینگ گاڈ کانشیس، اس میں جو جرنلنگ میں یہ بات بھی ضرور لکھیں، اس کو شامل کر لیں اپنی جرنلنگ میں کہ کن کن موقعوں پر خدا یاد نہیں رہا تھا.
where he should have been active in my decisions, جدھر میری فیلنگز جو ہیں could have been neutralized. اگر مجھے یاد ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سچویشن پیدا ہوتی ہے، یہ اگر مجھے یاد رہے تو میرے اندر کتنا اطمینان پیدا ہوتا ہے. اس چیز کو بھی اپنی جرنلنگ میں شامل کریں. ڈیڈیکیٹ اے اسپیسیفک ٹائم ایچ ڈے اور ویک فار سیلف ریفلیکشن. 15 منٹ اس کے لیے مختص کر دیں کہ میں نے اپنی آج زندگی میں جو جو موقع تھے اسٹریسفل، اس کے اوپر جرنل کرنا ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہے. اگر آپ کو لکھنا پسند نہیں ہے ٹھیک ہے، آئی وڈ ویری آئیڈیلی سجیسٹ کہ لکھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ایون اف یو ڈونٹ ہیو ٹو رائٹ گڈ، یو ڈونٹ ہیو ٹو رائٹ گرامیٹیکلی کریکٹ، اور اسپیلنگ کے بارے میں آپ بڑا پنکچویشن بڑی اچھی ہونی چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ آپ کے لیے لکھا جا رہا ہے. یہ اصل میں اٹ از اے اسپلنگ آف یور مائنڈ، اسپلنگ آف یور ہارٹ. جس کو لکھنا شروع کریں، اس کے لیے ایک ٹائم اختصاص کریں، اس کی مختص کریں کہ جس میں آپ نے یہ کام کرنا ہے. یوز دس ٹائم ٹو تھنک ڈیپلی اباؤٹ یور بلیفس. یہ وہ بلیفس نہیں ہے، دس از ناٹ جسٹ یور ریلیجیس بلیفس، بلیفس اباؤٹ پیپل، بلیفس اباؤٹ سچویشن، بلیفس اباؤٹ ایکشنز. کہ جب ایسے ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے your assumptions, your actions and decisions, and consider whether they align with your principles and visions. اپنے ایکشنز کے بارے میں سوچئے یہ کہ کیا یہ جو میں کر رہا ہوں، جو میرا اس وقت کا ریئیکشن ہے، وہ میرے اپنے لیے جو میں نے لانگ ٹرم ویژن رکھا ہوا ہے، جو میرے پرنسپلز ہیں. Am I acting according to my principles? Am I acting according to what will take me towards my long term vision? زندگی میں جو ٹائم ہے ہمارے پاس وہ لمیٹڈ بھی ہے اور انسرٹن بھی ہے. اگر آپ نے کوئی ویژن اپنے لیے رکھا ہے تو اس کے بارے میں یہ ویژن کی بات کر رہا ہوں جی. اگین ڈونٹ کنفیوز اٹ ود گولس. کیونکہ جی میں نے یہ نہیں، اس وقت یہ بات نہیں کر رہا کہ میں نے اچیو کیا کرنا ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے کس راستے پر چلنا ہے. اچیومنٹ جو ہوگی دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے جی. یہاں پر جو مسئلہ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم نے کس راستے کو فالو کرنا ہے. واٹ از گوئنگ ٹو بی آور پاتھ، واٹ از گوئنگ ٹو بی آور پریفرڈ پاتھ. وہ ویژن کیا ہے، وہ پرنسپلز کیا ہے کہ جن کو فالو کرتے ہوئے میں نے اس ویژن تک پہنچنا ہے. یہ پوری ہم نے ایکسرسائز میں نے سجیسٹ کی تھی، ظاہر ہے اس سیشن میں کی تو نہیں ہے یہ ایکسرسائز، لیکن اس کے میں نے سارے قد و فعال بیان کیے تھے آپ کو کہ وہ ہم کیسے کرتے ہیں. The next is seek feedback from those that you interact with. They can be your mentors, they can be your colleagues, they can be your family, they can be your friends, anybody who can provide valuable insights into your thought processes and help you identify areas where you might need to self-correct. خاص طور پر ان جگہوں پر کہ جدھر آپ کو پرابلم ہو رہی ہے، جدھر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ دوسرے کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ اصل میں وہ جگہ نہیں ہے کہ جدھر دوسرے نے چینج کرنا ہے، آپ کے دیکھنے کے طریقے کو چینج ہونا ہے. If you want to live a peaceful life, change the way you approach life. Life is going to remain like this, even if it changes. اور اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ زندگی جو ہے بڑی پرسکون ہو گئی ہے تو اصل میں بڑی مشکل میں ڈال دے گی آپ کو. یعنی وہ ایک بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے. ایسا کوئی شخص دنیا میں نہیں ہے کہ جس کے اندر کنسرن نہیں ہے، جو بالکل ایٹ پیس جیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے آرٹیفیشلی اس کو اچیو کر لیا ہے. جس سیٹ اپ کے اندر ہم جی رہے ہیں، جس زندگی کو ہم، جس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈالا ہے، اس دنیا میں ہمیں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. اینڈ دس انٹریکشن از گوئنگ ٹو کریٹ پرابلمز ان اس. ان پرابلمس کا حل ہم باہر ڈھونڈتے ہیں، اندر ڈھونڈنا شروع کریں. دوسروں سے فیڈ بیک لیں، ان سے پوچھیں کہ میرے خیال، آپ کے خیال میں مجھے کس طرح سے اس کو اپروچ کرنا چاہیے کہ میرے اندر یہ فیلنگ ڈیولپ نہ ہو. اینڈ تھنک اباؤٹ یور پیٹرنس، تھنک اباؤٹ ہاؤ یو آر تھنکنگ اباؤٹ سچویشن. یہ ہم ساری بات جو ہے یہ کر چکے ہیں، کیونکہ دس از واٹ یو آر ایبسٹریکٹنگ. اصل میں ایبسٹریکٹنگ یہی کچھ آپ کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں وہ فیلنگس ڈیولپ ہو رہی ہیں. چیلنجنگ یور assumptions. وہ جن ساتھیوں نے میرے ساتھ ابھی کریٹیکل ریفلیکشن کا سیشن کیا ہے، میں ان کو ابھی ہم اینڈ آف دا سیشن پہ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ یہ ہم نے اب اس کی بیسک سیکھ لی ہیں. So now what you have to do is to start practicing them in your everyday life. Make a habit of challenging your assumptions and beliefs. یہاں پر اگین the beliefs are not your religious beliefs. اس کو بھی ضرور غور کرنا چاہیے، اس کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ میرے پاس ایک چیز کو ماننے کی کیا ضرورت ہے، کیا وجہ ہے، اس سے میری زندگی پہ کیا فرق پڑا ہے، اس کی کیا بیسس ہے. لیکن جنرلی جو زندگی جس طرح سے آپ گزار رہے ہیں اس میں یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. اگر اس کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ سوال و جواب میں اس کی کچھ تفصیل بھی کر دوں گا. Whenever something is creating a problem for you, there is some belief. مثال کے طور پر آپ کی کچھ ایکسپیکٹیشن ہیں، یہ ایکسپیکٹیشن اصل میں آپ کے بلیفس ہیں کہ لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے،
جب وہ نہیں کرتے تو آپ کے اندر فرسٹریشن یا غصہ یا ہرٹ پیدا ہوتی ہے. یہ کیا بلیفس ہیں آپ کے؟ اینڈ آر دے جسٹیفائڈ؟ یو تھنک دے آر کریکٹ؟ Ask yourself why you hold a particular belief and whether it is based on evidence or personal bias. The next is seek out contradictory information. Whatever you are doing, جدھر آپ کے لیے پرابلم پیدا ہو رہی ہے اور آپ نے اپنے بلیفس کو انکور کر لیا ہے، assumptions کو انکور کر لیا ہے، تو دیکھیں کہ کیا کوئی اور assumption بھی ہو سکتی ہے. یہ جو بات ہے کہ میں کسی سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہا تھا اور اس کا مطلب ہے کہ میرا بلیف یہ ہے کہ دس از دا وے پیپل شوڈ بہیو. Is it true universally? Is it true under all circumstances? Would I behave exactly the same under two different circumstances? جب میری طبیعت اچھی نہیں ہوتی، جب میں فرسٹریٹڈ ہوتا ہوں، جب غصے میں ہوتا ہوں، جب مجھے کسی نے تکلیف پہنچائی ہوتی ہے، تو کیا میں اس وقت بھی اتنے ہی اچھے موڈ میں دوسروں سے بات کر رہا ہوتا ہوں؟ اور جب نہیں کرتا ہوں، وہ تو نہیں جانتے ہیں کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے. وہ تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت بہت زیادہ اریٹیٹڈ ہے، بہت زیادہ ریئیکٹیو ہوا ہے. تو اس وقت میں ان کی ازمپشن توڑ رہا ہوتا ہوں، بلیف توڑ رہا ہوں. سو تھنک اباؤٹ یور بلیفس، تھنک اباؤٹ یور ازمپشن. بی اوپن ٹو چینجنگ یور مائنڈ وین پریزنٹڈ ود کمپیلنگ ایویڈنس ٹو دا کنٹری. اگر اپوزٹ ایویڈنس آپ کے سامنے آئے تو اپنی رائے کو بدلنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں. ڈونٹ فیل ہیزیٹنٹ اباؤٹ چینجنگ یور اوپینین. اوپینین چینج کرنے کا مطلب ہے انٹلیکچولی چینج ہو گیا، ابھی اس پہ کام کرنا پڑے گا کہ وہ ایموشنلی بھی چینج ہو جائے. لیٹ سے میں بڑا آسان ہوتا ہے کہنا کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن چینج کر لیں. میں نے کر لی، ایکسپیکٹیشن چینج کر لی، ٹھیک ہے جی، بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ اب میں دل سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا. دیز آر ٹو سیپریٹ ایسپیکٹس اور دونوں پہ الگ الگ کام کرنا پڑتا ہے جی. Embrace uncertainty. The world and this life is going to remain uncertain. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے، کبھی آپ غور کیجیے گا، اپنے بچوں کی تربیت سے لے کے، اپنے بچوں کے بارے میں پریشانیوں سے لے کے، ہم اپنے کریئر کے بارے میں اور پھر اپنی زندگی کو شیپ کرنے کے بارے میں، وی آر آلویز، اور پھر اپنے گھر کا نظام چلانے کے حوالے سے، وہ چیزیں جو ہمیں سب سے زیادہ مشکل میں ڈالتی ہیں، جو ہمیں سب سے زیادہ اریٹیٹ کرتی ہیں، فرسٹریشن میں مبتلا کرتی ہیں، غصہ دلاتی ہیں، وہ چیزیں کہ جدھر ہمارے کہے کے مطابق معاملہ نہیں ہو رہا. اور جب ہمارے کہے کے مطابق معاملہ نہیں ہوتا تو پھر اصل میں انسرٹنٹی پیدا ہو جاتی ہے. ہمارا یہ خیال ہوتا ہے، یہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ اگر ہمارے کہے کے مطابق معاملہ ہوگا تو زندگی میں انسرٹنٹی نہیں پیدا ہوگی، چیزیں میرے کنٹرول میں رہیں گی. لیکن وہ جو چھوٹا سا دائرہ ہے آپ کے کنٹرول کا، وہ بھی اتنا انسرٹن ہے کہ اس میں بھی آپ کے پاس ٹوٹل کنٹرول کبھی نہیں ہوگا. سو embrace uncertainty. Things will remain uncertain. Accept that the world is complex and uncertain. Avoid the temptation to oversimplify issues or resort to black and white thinking. Learn from mistakes. I think this is one of the most important things. I keep telling, میں پچھلی دفعہ بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ ایک ساتھی کو میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر ہم سوچیں ذرا کہ ایک آدمی آپ کے پاس ٹی وی بھیجتا ہے جس میں لکھا ہے کہ میں نے یہ 25 چیزیں ٹرائی کی ہیں جو فیل ہوئی ہیں in my life. And from this is what I learned. یہ اصل میں failures ہیں ہی نہیں. These are the biggest successes of his life, because success can make you oblivious of what you are doing wrong. But failures can make you a very good observer. کیا غلطی ہو رہی ہے، کس طرح سے ٹھیک کرنا چاہیے، میں کیا سیکھ سکتا ہوں. Analyze your errors and determine how you can avoid similar pitfalls in the future. This is going to help. And we are particularly talking about the sphere where you are taking moral decisions, where your inner feelings are getting out of your control. Educate yourself continuously. اس کے نتیجے میں آپ کا پرسپیکٹو براڈن ہوگا، اس کے نتیجے میں آپ کے بنے ہوئے بلیف چیلنج ہوں گے، آپ زیادہ نالج سے، زیادہ پرسپیکٹو سے ایکسپوز ہوں گے. اس کے نتیجے میں یو ول کنٹینیوسلی سیک آؤٹ نیو انفارمیشن، پرسپیکٹو and knowledge to keep your thinking up to date and adaptable. And there are just two more points, I guess. Establish accountability partners if you have any. I would suggest that this is a very good idea. You can have different accountability partners for different aspects of your life. You can have a colleague, for instance, who can help you. آپ کو جو دفتر میں کسی چیز سے اریٹیشن ہوتی ہے، کسی بات پر دکھ بھی ہوتے ہیں، کسی بات پر غصہ چڑھتا ہے، اپنے کسی باس کی بات پر غصہ چڑھتا ہے، اور پھر ہم بیٹھ کے اس کو
ایٹ لینتھ بیان کرنے لگ پڑتے ہیں اور اس کی بد تعریفی کرنے لگ پڑتے ہیں. تھنک اباؤٹ اٹ فرام دا پرسپیکٹو آف ethical and moral behavior, and you will see that there is something wrong here. We need to change it. ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے. ہم نے اس کا پرسپیکٹو سمجھا ہے کیا؟ ہم نے اس کے کنسرنس کو سمجھا ہے کیا؟ میں کس طرح سے اس کو بدل سکتا ہوں؟ Share your self-reflection and self-correction goals with an accountability partner. And as I just said, it can be an accountability partner for different spheres of life. There can be different people. It can be your spouse in one sphere. It can be your sibling in another. It can be your colleague in another. It can be your friend in another. How you behave in a club might be, you might say that I would like you to just observe me کہ میں یہ ایسے یہ تو نہیں کر رہا. اگر کروں تو مجھے please remind کرا دیں and help me get out of this habit. Because keep this in mind. These accountability partners can only help you in your apparent behaviors. آپ کو وہ اصل میں اس چیز میں ہیلپ نہیں کر سکتے کہ اندر کیا چل رہا ہے. یہ آپ کو کانشیس ہونا پڑے گا. سیلف ریفلیکشن اور سیلف کریکشن جب وہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے ادھر سے آگے شروع ہوگی کہ آپ نے دیکھنا ہے اس سے ہیلپ لے کے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. اینڈ فائنلی ہمبلنس اختیار کریں. یہ جو ایسپیکٹ ہے کہ میں یہ کہہ چکا ہوں اور اب میں اسے بدل نہیں سکتا, اس ایگو کے مسئلے میں کبھی نہ پڑنے دیں اپنے آپ سے. ٹھیک ہے نا جی. گیٹ آؤٹ آف دس دیٹ یو need to be proven right. اس نیڈ سے نکل جائیں. یہ نیڈ بہت زیادہ آپ کو فری کر دے گی. It will help you get a lot of peace of mind if you can get rid of this strong desire to be right all the time. اچھا جی, میں ادھر روک رہا ہوں جی. If you have any questions, any clarifications for these points, آپ اگر ہو سکے تو اس کی ایک پکچر لے لیں so that if you have any questions, if you have any points to discuss, وہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ we can do that. جی, I'm available for your questions, Bhavji.